اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ڈینیل نے پیٹرک اور سبل دونوں کو یقین دلایا کہ وہ جلد ہی کسی ایک مذہب کو اختیار کر لے گا۔ اب آگے اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے ہارورڈ میں MBA کرنے کا سوچا تھا۔ ہارورڈ میں MBA کرنے کے دوران اس کے ساتھ کچھ ایشیائی لڑکیاں بھی زیر تعلیم تھیں، جن میں کچھ مسلمان بھی تھیں۔ لاشعوری طور پر اسے ان لڑکیوں میں بہت دلچسپی محسوس ہوتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جس ماحول میں اس نے اپنا سارا بچپن گزارا تھا، اس ماحول کے اپنی شخصیت پر اثرات ہونے کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر خود ان لڑکیوں سے زیادہ قریبی محسوس کرتا تھا۔ ہارورڈ میں پہلی بار اس نے باقاعدگی طور پر اپنے لیے ایک پارٹنر کی تلاش شروع کر دی تھی۔ یہی تلاش اسے کیتھی کے پاس لے گئی تھی۔ دونوں کے درمیان بہت جلد بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ پھر یہ دوستی آہستہ آہستہ رومانس میں تبدیل ہونے لگی تھی، جب ایک چھوٹے سے واقعے نے اس کی زندگی میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ ایک رات کیتھی کے ساتھ فلم دیکھنے گیا تھا۔ وہ ٹکٹ ونڈو سے اپنے اور کیتھی کے لیے ٹکٹ لے رہا تھا۔ کیتھی پیچھے ہی کھڑی رہی تھی۔ ٹکٹ لینے میں اسے چند منٹ لگے۔ جب ٹکٹ لینے کے بعد وہ پیچھے مڑا تو کیتھی نظر نہیں آئی۔ وہ تلاشتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ٹکٹ لینے کے لیے وہاں موجود قطار سے کچھ فاصلے پر کیتھی ایک شخص کے گلے میں باہیں ڈالے بڑی بے تکلفی سے مصروف گفتگو تھی۔ وہ شخص بھی اس کی کمر پر اپنا بازو پھیلائے ہوئے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ ڈینیل کچھ لمحے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ کیتھی کچھ منٹ اس شخص کے ساتھ مصروف گفتگو کرتی رہی، پھر دونوں نے بڑی بے تکلفی سے ایک دوسرے کو چوما اور کیتھی واپس اسی کی طرف آ گئی۔ ڈینیل کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی، مگر ڈینیل سرد نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کے پاس آ گئی۔ یہ شخص کون تھا؟ اس نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا۔ اوہ، وہ تو رچرڈ تھا، میرا پرانا بوائے فرینڈ۔ ڈینیل کو اپنا خون بہت گرم محسوس ہوا تھا۔ تم نے مجھے کبھی کیوں نہیں بتایا کہ تمہارا کوئی بوائے فرینڈ تھا؟ تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں، کیتھی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ آؤ اندر چلیں، اس نے قدم بڑھایا۔ ڈینیل وہیں کھڑا رہا۔ نہیں، ہم فلم نہیں دیکھیں گے، ہم باہر چلیں گے کچھ باتیں کرنے کے لیے، سرد آواز میں کہتے ہوئے اس نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیا۔ تمہیں یکدم کیا ہو گیا ہے ڈینیل؟ وہ کچھ حیران ہوتی ہوئی اس کے پیچھے آئی۔ تم نے مجھے اس شخص کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اس نے باہر آتے ہی تیز آواز میں اس سے کہا تھا۔ میں نے ضرورت محسوس نہیں کی، اور پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی اب وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ مگر وہ تمہارا بوائے فرینڈ تھا، وہ چلایا۔ چلانے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے۔ کیتھی کا لہجہ جلدی ہی بگڑ گیا۔ کون میرا بوائے فرینڈ ہے اور کون میرا بوائے فرینڈ تھا، اس سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح مجھے تمہاری پاسٹ کی گرل فرینڈ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ابھی میں تمہارے ساتھ ہوں، سمجھے؟ میری کبھی کوئی گرل فرینڈ نہیں رہی ہے کیتھی۔ کیتھی نے اس کی بات پر ایک طنز کسا۔ واقعی؟ تو تم بہت بدھو رہے ہوگے۔ وہ خون کے گھٹ پی کر رہ گیا۔ کیتھی نے طنز کسا۔ میرے بہت سے بوائے فرینڈ رہے ہیں، میں تمہیں کس کس کے بارے میں بتاؤں اور کیوں بتاؤں؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو، سمجھے؟ وہ اسے کچھ لمحے دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے دونوں ٹکٹوں کو اس کے منہ پر دے کر مارا۔ پھر میرے ساتھ فلم دیکھنے کی بجائے اسی شخص کو ساتھ لے جاؤ۔ وہ مڑ کر جا ہی رہا تھا کہ تبھی کیتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تم ایک چھوٹے ذہن کے گھٹیا آدمی ہو، کیتھی نے کہا۔ اپنا منہ بند رکھو۔ وہ گرایا۔ میں اپنا منہ بند نہیں رکھوں گی۔ تمہیں ہر بات پر اعتراض ہے، میرے کپڑوں پر، میری باتوں پر، میرے بوائے فرینڈز پر، کیتھی نے کہا۔ میں ایسی کسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جس کا کوئی بوائے فرینڈ رہا ہو، ڈینیل نے کہا۔ تو پھر یہاں پر کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ جاؤ نا، میری بجائے کسی جاہل پردے میں چھپی ہوئی کسی مسلم عورت سے شادی کرو، جو ساری عمر تمہاری انگلی پکڑ کر چلے، تمہارے اشاروں پر ناچے اور تمہارے علاوہ کسی دوسرے مرد کا منہ دیکھنے کی جرت بھی نہ کرے۔ اس کا لہجہ بے حد زہریلا تھا۔ ڈینیل کو خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ایسا بندہ نہیں تھا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک جائے، مگر اس وقت وہ خود بھی اپنے جذباتوں کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس نے کیتھی سے کچھ کہنے کے بجائے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور تیزی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے کئی ہفتے کیتھی کے جملے اس کے ذہن میں گونجتے رہے تھے۔ ایک بار پھر وہ ہمیشہ کی طرح وہیں پہنچ گیا تھا جہاں سے وہ چلا تھا۔ دوبارہ اس نے کسی مغربی لڑکی سے تعلقات بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ MBA کے آخری سال میں وہ دانستہ طور پر ایک انڈین لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ وجیتا اسکالرشپ پر وہاں آئی ہوئی تھی اور یونیورسٹی میں ایک فنکشن کے دوران ڈینیل سے اس کی ملاقات ہوئی۔ دونوں کو ایک دوسرے میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔
ڈینیل اب کسی مشرقی لڑکی کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتا تھا اور وجیتا میں اسے وہ ساری خوبیاں نظر آئی تھیں جو وہ اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا تھا۔ چند ہی ملاقاتوں کے بعد وجیتا کو سبل سے ملوانے کے لیے لایا تھا اور وجیتا سبل کو بھی پہلی باری میں پسند آئی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ ڈینیل کس مقصد کے لیے وجیتا کو اس سے ملوانے کے لیے لایا تھا اور اس کے انتخاب پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وجیتا اب اس کے گھر اکثر آنے لگی تھی۔ ڈینیل نے اسے ابھی باقاعدگی طور پر پرپوز نہیں کیا تھا، لیکن وجیتا اپنے لیے اس کی پسندگی سے آگاہ تھی۔ جن دنوں وہ اسے پرپوز کرنے کا سوچ رہا تھا، انہی دنوں پھر اسے ایک اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ یونیورسٹی میں سالانہ کھیلوں کا انتخاب کیا جا رہا تھا اور وجیتا نے سوئمنگ کے لیے مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ وہ پریکٹس کے لیے یونیورسٹی کے سوئمنگ پول پر جایا کرتی تھی اور یہ بات شروع میں ڈینیل کے علم میں نہیں آئی تھی۔ مقابلے سے تقریباً ایک ہفتے پہلے وجیتا نے بڑے فخریہ انداز میں اس بات سے اسے آگاہ کیا تھا اور ڈینیل ایک بار پھر شاکڈ رہ گیا تھا۔ تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ کیا مطلب؟ کیا نہیں کر سکتی؟ وجیتا نے اس کی بات پر حیران ہوئی۔ اتنے لوگوں کے سامنے سوئمنگ کاسٹیوم میں؟ نہیں وجیتا، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ وہ کچھ برہم ہو گیا تھا کیونکہ اسے وجیتا سے ایسی کسی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ اس میں ناپسندگی کرنے والی کیا بات ہے؟ یہ ایک کھیل ہے، ایک سپورٹ، اور میں کھیل میں حصہ لے رہی ہوں، اور پھر میں اس میں حصہ لینے والی واحد لڑکی تو نہیں ہوں نا۔ میں جانتا ہوں یہ ایک کھیل ہے، لیکن پھر بھی میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم اتنے لوگوں کے سامنے اس طرح کی کاسٹیوم پہنو۔ ڈینیل میری طرف دیکھو، آخر اس میں پرابلم کیا ہے؟ وہ کچھ حیرانی سے ہنسی۔ آخر اس سے کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ وجیتا، میں یہ سب پسند نہیں کرتا کہ جس لڑکی سے میں شادی کا خواہش مند ہوں وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہو۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ تم بعض باتوں میں بہت زیادہ تنگ نظر آتے ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ایسا ہی کہہ سکتی ہو، مگر مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میری اپنی ویلیوز ہیں اور میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تم اپنی ویلیوز مت چھوڑو، مگر انہیں دوسروں پر تھوپنے کی کوشش مت کرو ڈینیل۔ یہ 20ویں سینچری ہے اور تم اس سینچری میں عورت کے بارے میں اتنی قدامت پرستانہ نظرات رکھتے ہو کہ مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ بعض دفعہ تم مجھے ایک مسلمان مرد کی طرح ٹریٹ کرتے ہو۔ میں مسلم نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ ڈینیل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی پریشانی میں اب اور اضافہ ہو گیا تھا۔ میں تم سے بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ تمہارا سوئمنگ کے کسی بھی مقابلے میں حصہ لینا مجھے پسند نہیں ہے، تو پلیز حصہ مت لو۔ ڈینیل نے بات مکمل کی۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ وجیتا نے کہا۔ تب پھر میں دوبارہ تم سے کبھی ملنا نہیں چاہوں گا، ڈینیل نے جواب دیا۔ وجیتا یکدم اشتعال میں آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے ڈینیل، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم اب نارمل ہو۔ تمہاری سوچ 20ویں صدی میں بھی 12ویں صدی کے مرد کی طرح ہے۔ مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ تم امریکہ میں کیا کر رہے ہو۔ تمہیں تو ان ملکوں میں سے کسی ملک کے گھٹن زدہ ماحول میں ہونا چاہیے جہاں تم نے اپنا بچپن گزارا ہے۔ تمہارے ذہن پر اپنی ماں اور ان کے ممالک کے کلچر کی اتنی گہری چھاپ ہے کہ تم ساری عمر اپنی بیوی کے لیے عذاب بن کر رہ جاؤ گے۔ تمہیں جس عورت کی تلاش ہے وہ تمہیں نہیں مل سکتی۔ آج کی عورت اپنی زندگی ہر پہلو سے اپنی طرح جینا چاہتی ہیں۔ آج کے وقت کی لڑکیاں اتنی زیادہ مداخلت برداشت نہیں کرتی ہیں ڈینیل۔ اپنی ویلیوز کے اس پٹارے کے ساتھ تم اپنے لیے تو پریشانی کھڑے کر رہے ہو، ساتھ میں دوسروں کے لیے بھی پریشانی بن رہے ہو۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنی ان سو کولڈ ویلیوز کے اندر میں تبدیلی لاؤ، یا پھر امریکہ میں ایک بیوی کی تلاش چھوڑ دو۔ ہم وہ عورتیں نہیں ہیں جن کی گردنوں پر پیر رکھ کر تم انہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے سے روک پاؤ گے۔ یو نو واٹ، ہر عورت تمہاری ماں کی طرح بے وقوف نہیں ہوتی جو اپنی اولاد کے اندر ویلیوز کے انجیکشن دے دے کر ان کی زندگی میں انہیں کچھ کرنے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ جو شخص ایک عورت کو اتنی آزادی نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی مرضی کا لباس نہ پہن سکے، وہ اسے گھر کے اندر کیا زندگی دے گا؟ مجبوری کی، بے بسی کی، قید؟ تمہیں مجھ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مجھ سے دوبارہ نہیں ملو گے۔ میں خود تم سے دوبارہ ملنا نہیں چاہتی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر غصے کی حالت میں اٹھ کر چلی گئی۔ ڈینیل میرے بیٹے، تم بہت جذباتی ہو جاتے ہو۔ اس رات ڈینیل نے گھر واپس آ کر سبل کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار سبل نے کسی لڑکی کی غلطی گنوانے کی بجائے اس کے رویے پر اعتراض کیا تھا۔ وہ حیرانی سے ماں کا منہ دیکھ رہا تھا۔ اس کا یوں سوئمنگ کے مقابلے میں حصہ لینا بیٹا کوئی غلط بات تو نہیں تھی؟ ممی، یہ آپ کہہ رہی ہو؟ ہاں، یہ میں کہہ رہی ہوں۔ اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا اور کچھ مشرقی روایتوں کا احترام بھی کرتی تھی۔
مگر تم اگر یہ چاہو کہ یہاں اس معاشرے میں تمہیں کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو بالکل ہی خامیوں سے پاک ہو تو یہ ناممکن ہے۔ تمہیں تھوڑا بہت سمجھنا تو چاہیے تھا، سبل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ موم، میں سمجھوتا نہیں کر سکتا، کم سے کم اس معاملے میں تو بالکل نہیں۔ میرا دماغ جس چیز کو قبول نہیں کرتا میں اس چیز کے ساتھ سمجھوتا کیسے کر سکتا ہوں؟ موم، آپ جانتی ہو میں غلط نہیں ہوں۔ جس طرح آپ نے میری پرورش کی ہے، جن ویلیوز کے ساتھ مجھے پروان چڑھایا ہے، وہ اب اگر میں چاہوں تو بھی میں انہیں دماغ سے جھٹک نہیں سکتا۔ ڈینیل، میں جانتی ہوں جس طرح کی لڑکی تم اس مغربی معاشرے میں رہ کر بیوی کے طور پر پانا چاہتے ہو تمہیں نہیں مل سکتی، سبل نے صاف گوئی سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، کسی ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کی بجائے جس کا اعمال میری ویلیوز میں میچ نہ کرتا ہو، میں تنہائی زندگی گزارنا پسند کروں گا۔ سبل حیرانی سے اس کا منہ دیکھتی رہی۔ ڈینیل، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ہاں موم، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں ابھی یہ میچنگ کے کھیل کھیلتے ہوئے تھک چکا ہوں۔ لڑکیاں ٹھیک کہتی ہے کہ میں قدامت پرست ہوں، مگر میں ان سب میں اب کچھ نہیں کر سکتا۔ میں ساری عمر ایسے ہی رہا ہوں۔ میں کسی ایسی عورت کو اپنی زندگی میں لانا نہیں چاہتا جس کا جسم ایک پبلک پراپرٹی بن چکا ہو، جس کے بوائے فرینڈز ہو، جو میرے سامنے کسی دوسرے مرد کے ساتھ بے تکلفی سے مظاہرہ کرے۔ اب اس کے لیے کوئی مجھے قدامت پرست کہے یا پھر تنگ نظر، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ایسی عورت کو گھر میں رکھ کر زندگی بھر کھٹکنے سے بہتر ہے کہ بندہ آزادی سے رہے۔ ڈینیل، اتنی انتہائی پسند انسان کو کہیں نہیں لے جاتی۔ میں انتہائی پسند نہیں ہوں ممی۔ کیا دنیا میں ایسی عورتیں نہیں پائی جاتی؟ آپ بھی تو ہیں۔ مجھے ایسی ہی عورت کی تلاش ہے۔ آپ بھی تو مغربی ہیں، ماڈرن ہیں، پڑھی لکھی ہیں، مگر پھر بھی آپ کے پاس وہ ویلیوز ہیں جو عورت کو عورت بناتی ہیں۔ پھر ہم لوگ مسلم ملکوں میں بھی تو رہے ہیں، وہاں بھی تو عورتیں ہیں، حالانکہ ساری نہ ہو مگر بہتوں کے پاس میں ایسے ہی اخلاق، ایسی ہی ویلیوز موجود ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ میں کسی ایسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں جو دنیا میں ہے ہی نہیں؟ وہ پہلی بار ماں سے بحث کر رہا تھا۔ ڈینیل، میری بات اور تھی۔ میرے ماں باپ کیتھولک تھے، آزاد خیال نہیں تھے۔ خاص ماحول میں میری پرورش ہوئی، اس لیے مجھے کبھی کبھی عورتوں کی اتنی آزادی اور بے باکی پسند نہیں آئی۔ خوش قسمتی سے میری شادی تمہارے والد سے ہوئی اور وہ بھی انہی خیالاتوں کے مالک تھے، اس لیے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر پیٹرک بہت زیادہ آزاد خیال ہوتے تو پھر مجھے بھی ویسا ہی ہونا پڑتا، ورنہ زندگی وہیں گزارنی پڑتی جہاں لوگوں کی نظروں میں بے باکی ہے، جہاں لوگوں کی نظروں میں خامی ہوتی ہے۔ اسی لیے تم میری مثال نہ دو۔ جہاں تک مسلم عورتوں کے تعلق ہے تو وہ اور ماحول سے تعلق رکھتی ہیں، ان پر بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں بیٹا، کچھ معاشرے کی، کچھ خاندانی اور کچھ مذہبی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ نہیں کر پاتی، یا یہ سمجھ لو کہ ان کی روایت انہیں اجازت نہیں دیتی۔ ہمارے اور ان کے مذہب اور کلچر میں بہت فرق ہوتا ہے، اس لیے تم ان کی مثال بھی مت دو۔ تم اس معاشرے کی بات کرو جہاں تم رہ رہے ہو، جہاں کی عورتوں سے تمہیں شادی کرنی ہے۔ سبل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے یہ معاشرہ بالکل پسند نہیں ہے اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتی ہو، اور نہ ہی مجھے اس معاشرے کی کسی نمائندہ عورت سے شادی کرنی ہے، ڈینیل نے کہا۔ پھر کیا کرو گے؟ سبل نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، جس طرح زندگی گزارتا رہا ہوں ویسے ہی گزارتا رہوں گا، ڈینیل نے جواب دیا۔ شادی کے بغیر؟ سبل نے پوچھا۔ ہاں، شادی کے بغیر، ڈینیل نے کہا۔ بہت مشکل ہوگا تمہارے لیے ڈینیل، تم سمجھ رہے ہو نا؟ سبل نے کہا۔ شادی کر کے میرے لیے زیادہ مشکل ہوگا موم، ڈینیل نے کہا۔ سبل نے پہلی بار اسے اس طرح ضد کرتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ اپنی ضد پر قائم رہا تھا۔ سبل اور پیٹرک کی کوشش کے باوجود نہ تو اس نے وجیتا سے تعلق قائم کیے تھے اور نہ کسی اور لڑکی سے تعلق بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ MBA کرنے کے بعد اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی تھی اور وہ لندن چلا گیا تھا۔ 1 سال لندن رہنے کے بعد اس کی پوسٹنگ پاکستان میں ہوئی تھی اور وہ باخوشی یہاں آ گیا۔ نوعمری کے زمانے میں وہ ماں باپ کے ساتھ ہندوستان میں رہ چکا تھا اور اس زمانے میں وہ پاکستان کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا تھا۔ پھر امریکہ میں تعلیم لیتے ہوئے اس کے کچھ کلاس فیلوز بھی پاکستان سے تعلقات رکھتے تھے، اس لیے پاکستان کے بارے میں اسے کافی معلومات تھی اور وہ ذہنی طور پر بھی کسی کشمکش کا شکار نہیں تھا۔ پاکستان آ کر اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے سے نئی جگہ آ کر ایڈجسٹمنٹ کرنے کے مسائل پیش آنے لگے تھے، مگر 1 سال کے اندر اندر وہ مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو گیا تھا۔ نہ صرف وہ وہاں ایڈجسٹ ہوا تھا بلکہ انجوائے بھی کر رہا تھا۔ 2 سال اس نے کمپنی کے کراچی آفس میں کام کیا، پھر وہاں سے وہ لاہور آ گیا۔ ایک بار پھر اس نے نئے سرے سے اردو زبان سیکھنا شروع کیا تھا۔
یہاں آ کر اس کا ہلکا ہلکا احباب محدود رہا تھا۔ لاہور آفس میں اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک جرمن لڑکی سے اس کی تھوڑی بہت دوستی تھی اور اکثر ویکنڈ پر اس کے ساتھ سحر تفریح کے لیے جایا کرتا تھا۔ چھٹیوں میں وہ واپس امریکہ چلا جاتا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ اسی دوران اسے ایک بری خبر کا سامنا کرنا پڑا۔ پیٹرک کو کینسر ہو گیا تھا اور 1 سال تک وہ شدید بیمار رہا۔ اس بیماری کے دوران ہی اس نے اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لی تھی۔ کچھ عرصے تک سبل اور وہ امریکہ میں ہی رہے، لیکن پھر پیٹرک واپس جرمنی چلا گیا کیونکہ وہ وہاں اپنی فیملی کے پاس رہنا چاہتا تھا۔ ان دونوں کے بے حد اصرار کے باوجود بھی ڈینیل شادی سے ہمیشہ کتراتا رہا تھا۔ وہ ہر بار انہیں کوئی نہ کوئی عذر کر کے ٹالتا رہا اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، یہاں تک کہ اسے پاکستان میں رہتے ہوئے 8 سال ہو گئے تھے۔ زندگی ایک سیٹ روٹین میں تھی۔ وہ شام تک آفس میں ہوتا، اس کے بعد کہیں نہ کہیں گھومنے نکل جاتا، کبھی کسی پارٹی یا ڈنر پہ چلا جاتا اور کبھی فلم دیکھنے کے لیے چلا جاتا۔ رات 10-11 بجے گھر آتا، خبریں سنتا، کوئی کتاب پڑھتا اور سو جاتا۔ اس کے لیے یہ زندگی جیسے بالکل مکمل تھی، جس میں نہ کسی چیز کی کمی تھی اور نہ کسی چیز کی ضرورت۔ مگر بعض دفعہ زندگی میں کوئی تبدیلی آنی ہوتی ہے، کوئی ایسی تبدیلی جو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے، اور ایک ایسی ہی تبدیلی اس کی زندگی میں بھی آنے والی تھی۔ وہ ہر روز کی طرح لنچ آفس میں کرنے کی بجائے ایک قریبی فاسٹ فوڈ کینٹین میں کیا کرتا تھا۔ اس دن بھی اپنے روٹین کے مطابق اسی فاسٹ فوڈ کینٹین پر چلا گیا تھا۔ کاؤنٹر پر جا کر اس نے اپنا برگر مانگا تھا اور پھر کاؤنٹر پر کوہنیاں ٹکا کر سرسری نظروں سے آس پاس بنتے ہوئے آرڈرز کو دیکھنے لگا۔ لڑکے لڑکیوں کی سرگرمیوں کو دیکھتا اور اس کے بعد وہ کاؤنٹر کی طرف مصروف ہو جاتا۔ تب اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی تھی۔ وہ لڑکی خوبصورت تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے دوسرے جوڑوں کو آرڈر سرو کر رہی تھی اور پھر وہ کاؤنٹر کے پیچھے موجود دروازے میں غائب ہو گئی۔ ڈینیل کی نظریں ایک دروازے پر جمی رہی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر جیسے اس لڑکی کا منتظر تھا۔ چند منٹوں کے بعد وہ واپس دوبارہ نمودار ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے کسی دوسرے آدمی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ڈینیل تمام کوششوں کے باوجود اس کے چہرے سے اپنی نظروں کو ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل بے اختیار چاہ رہا تھا کہ اس کا آرڈر وہی سرو کرے۔ شاید یہ قبولیت کی گھڑی تھی، کیونکہ وہ لڑکی دوبارہ غائب ہو گئی تھی اور اس بار وہ جب واپس آئی تو سیدھا ڈینیل کی طرف ہی آئی تھی۔ ڈینیل کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا تھا۔ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ٹرے کو اس نے ڈینیل کے سامنے رکھتے ہوئے مسکرایا۔ ڈینیل نے کچھ کہے بغیر والیٹ نکال کر بل ادا کیا اور ٹرے اٹھا کر میز کی طرف بڑھ گیا۔ کاؤنٹر سے کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی میز پر بیٹھ کر اس نے ایک بار پھر انہی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ بہت عرصے کے بعد اس دن اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کی ان آنکھوں میں ہی دیکھتا رہے۔ لمبی پلکیں، سیاہ، صاف، شفاف، سادہ مگر اداس آنکھیں، گلابی ہونٹ اور اس پر وہ خوبصورت مسکراہٹ۔ ڈینیل کی ماں بہت اچھی پینٹنگ کرتی تھی اور ڈینیل میں بھی فطری طور پر یہ صلاحیت تھی کہ وہ بہت اچھی طریقے سے اسکیچ کر لیتا تھا۔ اس دن بھی وہ فوری طور پر اس لڑکی کی طرف متوجہ کرنے والی پہلی چیز یعنی اس کی آنکھوں کی ایک اسکیچنگ کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ پوری پینٹنگ تو ممکن نہ تھی، مگر تیز رفتار سے لنچ ختم کرتے ہوئے اس نے اپنے والیٹ سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا اور وزٹنگ کارڈ کے پیچھے قلم سے اس نے اس لڑکی کی آنکھوں کی اسکیچنگ کی تھی۔ لنچ کر کے وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا، مگر اس دن وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی اس کی آنکھوں میں اس کا چہرہ گردش کرتا رہا تھا۔ اتنی اداس آنکھوں کی وجہ آخر کیا ہو سکتی ہے، وہ سوچتا رہا۔ رات کو بھی وہ بہت دیر تک اس وزٹنگ کارڈ کو دیکھتا رہا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس اسکیچ کو اچھی طرح سے بنا نہیں پایا۔ اگلے دن دوپہر کو ایک بار پھر وہیں تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کل پہلی بار نظر آنے والی اس لڑکی کو ہی اپنا آرڈر نوٹ کروائے۔ اسے حیرانی ہوئی تھی اس لڑکی کی آنکھیں آج بھی اسی طرح بھیگی ہوئی تھیں، مگر وہ آج بھی مسکرا رہی تھی۔ ڈینیل نے لنچ لے کر کل والی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے جیب سے ایک کاغذ نکال کر پینسل سے اس کی آنکھوں کی اسکیچنگ شروع کر دی تھی۔ وہ تقریباً 15 منٹ تک اسی سرگرمیوں میں مصروف رہا تھا اور پھر کچھ مطمئن ہو کر اس نے ہاتھ روک دیا۔ ایک بار پھر اسی لڑکی پر نظریں جماتے ہوئے اس نے اپنا لنچ مکمل کرا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ پھر جیسے یہ ایک روٹین بن گیا تھا، وہ روزانہ دوپہر کو وہاں آتا، لنچ کرتا اور لنچ کے دوران مختلف انداز میں اس کی آنکھوں کی اسکیچنگ کیا کرتا تھا۔ اسے اس لڑکی سے ایک عجیب سا انس ہو گیا تھا۔
پھر اسے اچانک ایک ہفتے کے لیے کراچی آفس کے کسی کام سے جانا پڑا تھا، اور یہ 7 دن اس کی زندگی کے سب سے زیادہ مشکل اور تکلیف دہ دن تھے۔ اسے اب احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس روٹین کا کتنا عادی ہو چکا ہے۔ وہ رات کو سارے چھوٹے بڑے اسکیچز کو نکال کر بیٹھ جاتا جو اس نے مختلف اوقات میں بنائے تھے، اور پھر جیسے اس کی بےتابی بے چینی میں اضافہ ہو جاتا۔ 7 دن کے بعد لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہی آفس یا گھر جانے کی بجائے وہ سیدھا اسی فاسٹ فوڈ کینٹین گیا تھا، اور وہاں جا کر اسے بے حد مایوسی ہوئی تھی۔ وہ اس کاؤنٹر کے پیچھے نظر نہیں آئی۔ وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔